نعرہ تکبیر علامہ صاحب دے بیک حوالے نعرہ تکبیر اجنی قبلہ دا سفر بھی دیکھو تے اپنی سبحان اللہ تے اپنے نعرے بھی دیکھو نعرہ تکبیر دعا کرنا فقیر دے دربار تو حاضر ہو جا جڑا ہاتھ اٹھا کے نعرہ بلند کرے راتی سمے اکھ لگ جاوے مدینے والے دی زیارت ہو جاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جناب حضور خطیب پاکستان خطیب اہل سنت فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت سرمہ اہل سنت حضور قبلہ محمد حفیظ اللہ مصطفی آپ نے گزارش کریں گا آپ خطاب نال شان دل منور فرما الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم دروشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد باری تعالیٰ ہے تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا سادہ کریں دل کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا نشان لگائیے گا دوست اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے مرے گا ایمان سے اور جو نالائق ہوگا نافرمان ہوگا خدمت سے جی چرانے والا ہوگا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا سیدھی سی بات ہے جوانوں اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے آج سے تقریباً 1.5 عشرہ پہلے کی کہانی ہے میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی دودھ کی طرح سفید داڑھی ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی چل چلاتی کڑکتی دھوپ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا گزرتے میرے قدم رک گئے میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں باتیں الجھی تھیں میں نے ان سے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا میں نے گزارش کی قریب لاری اڈا تھا گاڑی میں بیٹھ جاتے آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے جب بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا چھم چھم آنکھیں برسنے لگی ہونٹ کپ کپانے لگے مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے والد نہیں دوست رب کی رحمتوں کو نکال دیا یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا بس چھوڑ دے میرے بھائی ایک جگہ پہ مجھے اچھا لگے گا آپ دوبارہ نہیں چھیڑیں گے سے یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا تو فرمایا فلاں کسائی آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں اس کے مہمان بنے اور اس کے گھر تک آئے
اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلے گئے ہوں؟ جو رویے ہم نے دیکھے، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ اور بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو، آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا، جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے کہوں گا، کیا ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ خیر، آپ فرماتے جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہے۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ مجھے بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے یہ جملہ سن کے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور بھائی خدمت نبی سے ملا دیتی ہے۔ یہ بڑی دولت ہے بھائی، اور اس دولت کی قدر زندگی میں کرو۔ ہم لوگ لکیر پیٹنے والے، مرنے کے بعد ہم باقاعدہ کال کرتے کہ مہنگے سے مہنگا پھل میری ماں کے، میرے والد کے ختم میں آئے۔ 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے بھی تو کہا تھا انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے، وہاں شاپر چھپا کے لے جاتے تھے، آج مرنے کے بعد آدھی مسجد بھر دی۔ زندگی میں کھلاؤ نا یار، مرنے کے بعد مسجدیں بھر دی۔ اور ہم نے دیکھا جب قبرستان جاتے جوتے اتار کر الٹے قدم آتے، یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا، گالیاں دی، برادری میں پرے، پنچایت میں ہم نے رسوا کیا۔ اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، یہ بڑی دولت ہے یار۔ اور دوستو یہ ایک بار آتے دوبارہ نہیں آتے، اور اگر یہ ہم سے ناراض چلے گئے نا تو ہم زندگی سے راستہ مانگیں گے، زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں ماں باپ کی مثال بورڈ کے درخت کے ساتھ دیتا ہوں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے نا تو ہم چارپائیاں اٹھا کے بورڈ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں، گھنا ہوتا ہے اس کا سایہ، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ اس نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا دوست، جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے، آپ چارپائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ ماں باپ جوانوں بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا بھی پوری شدت سے احساس ہے، آپ عشاء سے اس وقت تک تشریف فرمائیں اور کافی وقت بیت چکا، میں زیادہ دیر مخل نہیں رہوں گا، بس چند ضروری باتیں جو مجھے میرے میزبان نے حکم دیا اس کے ضمن و ذیل میں عرض کروں گا، توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، والدین دوست یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں، یہ سارے دکھ تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جانے کا مزاج ہے۔ میں رات 2-3 بجے کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو میں فیکٹریوں سے بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھر جاتے دیکھتا ہوں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی تعجب نہیں ہوتا، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے۔ یہ 8 سے 18 گھنٹے اس لیے کام کرتے ہیں، آرزو ہے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر اور ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی کا خواہش مند ہے، پردیس کے دھکے بھی کھاتا ہے۔ جان جوکھم اس لیے ڈالی کہ میں فیصل آباد کا امیر ترین شخص بنوں، اس خواب کی تکمیل کی دوڑ ہے۔ جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ وقت آرام کا ہے، وقت خدمت کروانے کا۔ کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی، گھر سے سائیکل پہ نکلتا ہے، 10 جگہ سانس لیتا ہے، اور فیکٹری پہنچتا کام نہیں ہوتا تو مالک گالی بھی دے لیتا ہے، گالیاں بھی کھا لیتا ہے، 10 جگہ سانس لے کے رکتا بھی ہے، لیکن پھر بھی محنت کرتا ہے۔ پیش نظر کیا ہوتا ہے بھائی، کبھی کبھی یہ احساس روکتا ہے یار پیٹ لگا ہے، اس پیٹ کی بھی تو آگ بجھانی ہے، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ شاید یہ بوڑھا اس لیے محنت کر رہے ہیں پیٹ کے لیے، لیکن جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا،
یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ چائے رس، رات دلیا. اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے اسکول پڑھتے تھے، چھوٹے تھے، اب کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے. ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں کام کر رہا ہے، ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے. یار نظر والی اینک لگ گئی. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے. اچھا، ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کھڑا ہو، تو یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے. لیکن صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے نا، اولاد مذاق اڑاتی ہے. ابا جی 4 کلاساں پڑھ لیتے، گل تو کرنی ہوتی، بات کرتے ہوئے حیا نہ آئی. ہمیں وہ پردیس کے دھکے، وہ ماضی کے اوراق پلٹ کے نہیں دیکھا، کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لانے والے، اور آج بوڑھے باپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اور کچھ نالائق ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہیں. میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا. بچے لاہور آ گئے. یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے گیا. اتفاق سے اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ ملاقات کر کے دوسرے کمرے میں آنے لگا. تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو آہستہ آواز میں کہتا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. اور یار ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لانے والے، آج ان کا تعارف کراتے شرماتے ہو. بھائی جان، آپ علامہ صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو. جب گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو، یار جو ماں ہمیں پیار سے پپو کہتی تھی، وہ بن کے جایا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی جاتے تو بڑا بن کے جاتے ہیں. امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنے سواری تیار کرو. ماں سے یہ تو نہیں کہتے ماں سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کی انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک. اور یہ بھی نہیں کہتے ماں ان کے پاس جانے سے تیرے بیٹے کی توقیر کم ہوگی، وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. بھولے بالے بن جاتے یار. سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے اور جا کے کہتے مولانا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا مہربانی فرماؤ. وہ شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے ہیں. اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. اور ان کے پاس بڑا بن کے نہیں بھائی، چھوٹا بن کے جایا کرو. ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. اور جنہوں نے ماں باپ کی قدر زندگی میں کی، ان کی قدریں آج بھی بحال ہیں. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں اور خدمت سے رب ملتا ہے. بایزید کتنا بڑا نام ہے یار. تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام کا نام ہے. ایک دن والدہ کو کہا ماں ایک آرزو ہے، اگر ناراض نہ ہو تو عرض کروں. کہا بیٹا بولو. کہا آرزو ہے رب کو راضی کر لو، لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنے حق معاف کر دو. ماں صابرہ تھی. کہا بیٹا شوق سے جاؤ، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. 12 سال بستان کے جنگلوں میں تڑپنے والا. فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سرے راہ گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. فرماتے دستک دینے لگا تو آواز آئی باجزید ٹھہرو، اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت آرام کا ہے. آواز ہمسائے نے دی. آواز کیا کسی فرشتے کی تھی؟ اور نہیں بھائی، یہ آواز ضمیر کی تھی. اس احساس نے روک لیا کہ جب ماں بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں، ساری رات دروازے کے پاس کھڑے رہے. تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، جان گئے کہ اماں جان نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں. آپ نے دستک دی، والدہ باہر آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا، ایڑیاں پھٹی اور داڑھی میں راکھ اٹھی. ماں نے بیٹے کو دیکھا، کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ، بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا،
ابھی تک اس کو قرب نہیں عطا کیا؟ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے اللہ تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ اور بھائی جس نے جو پایا، جتنا پایا، خدمت سے پایا، یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا، پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے، 4 بیٹے رکھتا تھا، بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بولو برات چارپائی پہ۔ اور آپ جانتے ہو والدین اور اولاد کے مابین رابطہ کتنی دیر رہتا ہے؟ جب تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب پر پرزے نکالتے ہیں، کمانے کے ہم قابل ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ تقریباً، جو ہم نے دیکھا، تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں، یہ بڑا مشکل امتحان ہے بھائی۔ بندہ واش روم تک خود نہ جا سکے، نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، بندہ اولاد کا محتاج ہو، حالانکہ اس وقت عاشقوں کی طرح خدمت کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے نکمی اولاد دیکھی کہ ایک ہفتے بعد مسجد میں آ کے ہم سے کہتا مولوی صاحب دعا کرو، ابا جی بڑی اوکھے نے۔ اور بھائی وہ اوکھے نہیں اوکھے تو تم ہوئے ہو، یہ تو ایک ہفتہ بھی خدمت نہ کر سکے۔ اور میں معذرت سے آپ سے بھی کہوں گا، بعض اوقات ہم بڑے فخر سے دوستوں میں بیٹھے ہو تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا چھوڑ کے جائیں گے، ساتھ پشتے بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، فیصل آباد کی گلیاں گواہ ہیں، آپ نے محنت کی، اور اللہ کی عادت ہے محنت کا صلہ دیتا ہے جس میدان میں تم دوڑتے ہو۔ آپ نے پیسہ کمایا، 5 کروڑ کا گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے خریدے، یہ محنت تو سمجھ میں آتی ہے کہ ساتھ پشتہ بیٹھ کے کھانے ختم نہ ہو، لیکن یہ بات ہمیں مرنے تک دھوکے میں رکھتی ہے۔ جو بعض کا ہم کہتے ہیں اولاد یاد کرے گی، کٹھے دا سوا یاد کر دیے، اور یہ تو ایک ہفتہ نہیں گزرتا، بولو برات جب بوڑھے چارپائی پہ کرتے آتے ہیں ہمارے پاس، مولوی جی دعا کرو اللہ ابا جی نو پردہ دے دے۔ اسی بھی اوکھے اور اے بھی اوکھے نے، یہ ہے رویے اولاد کے۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں، یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے۔ بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا ہے، 4 بیٹے، جو سب سے چھوٹا سعادت مند تھا، 3 نالائق تھے، اس نے بھائیوں کو جمع کیے، کہا والد بیمار ہے، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، لیکن عجیب سا فیصلہ، اگر والد کی خدمت میں کروں تو مجھے وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، اگر آپ کرو تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، وہ دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی، اور جب دنیا سے گیا تو باپ راضی تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے تو ایک جملہ بولتے ہیں، یقین جانو مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں یار مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل اور رویے سے۔ ہمارے بوڑھے راضی ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینو ستی خیرانے۔ ہاں، یہ ہمارے باپ، ہماری بوڑھی ماں بھی کہتی جا پتر تینو ستی خیرانے۔ وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، دنیا کے بھوکے دنیا لے اڑے۔ ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والا ملا، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا برکت، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار آیا، دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چا کیے، 2 قیمتی موتی نکلے۔ 1 موتی لے کے بازار آیا، سونار کو دکھایا، وہ زمانہ بھلا تھا، آج لوگ دا لگا لیتے ہیں، اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000 درہم؟ نہیں بھائی، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آیا۔ بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ؟ کہا بادشاہ رکو، اب ریٹ میری مرضی کا ہوگا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا۔ کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی، اور یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگے سب کچھ نہیں ہوتے، اور ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کی قدر ہم نے بڑھاپے میں دیکھی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ جب وراثت تقسیم ہوئی تو بھائی نے 1 انچ پہ بھائی کا گلا کاٹ دیا، ذبح کر دیا۔ وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ ایک دھندلا سا نقشہ میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ضرور آئے گا اگر ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیں گے۔ ایک جھگڑا بچپن میں بھی ہوا تھا، آج وراثت پہ ہوا نا، ایک بچپن میں بھی جھگڑا ہوا تھا، وہ جھگڑا بڑا خوبصورت تھا، کاش کے بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ اور بچپن کا جھگڑا کیا ہوتا تھا؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے۔ ہمارے بچے بھی جھگڑتے ہیں یار، آپ کے بھی بچے جھگڑتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت منظر، کاش کے بڑھاپے میں بھی یہ جھگڑا ہوتا، لیکن نہ ہوا، وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ اچھا، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو پھر والدین کی باری آتی ہے تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، اولاد نظریں چراتی ہے، کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے،
کچھ نلائق کہتے ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں. شرم نہ ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ اور ہمارے باپ نے, ہم بھی تو 4 5 6 بھائی تھے, ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 4 کو دارالمان چھوڑ آتے ہیں, 2 کی اچھی کفالت کرتے ہیں, ایک جیسا کھانا, ایک جیسا لباس, اور یار ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا. کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لانے والے. اور آج نلائق اولاد کہتی کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں. اور کچھ نلائق ایسے بھی ہیں بھائی جو کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے. اگر ہم نے بوڑھوں کو ناراض کیا تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ماں باپ بڑی دولت ہے میرے بھائی, ناراض گئے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. اور بھائی بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمائے امت انتظار کرے, سرخ آندھیوں کا, زلزلوں کا, زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا, مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے, آدمی بیویوں کے فرما بردار اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے, دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے, باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے, شرابیں عام ہوں گی, اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالہ باری ہوگی. کب میرے بھائی؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے. پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی, اور ناراضگی کا اظہار کبھی سرخ آندیاں, کبھی زلزلے, کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا. ایک صحابی حضور سے عرض کرتے حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی تو ارشاد فرمائے. تو میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. گھر گھر کی کہانی ہے دوست. میرے ایک ملنے والے ہیں, ملاقات ہوئی, چہرہ اترا ہوا تھا. میں نے خیریت پوچھی تو وہ بڑھیا پھونٹ پھونٹ کے رونے لگی. کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح. مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑا, سر پہ رکھا, قریب تھا کہ پھٹ ہی جاتا. 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. میں نے آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم نے پھر مارا. مجھے کہتی اس نے کچھ نہیں کہا, تیری باتوں نے دکھی کیا. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتے تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی, بہت سارے تیرے سامنے لوگ بیٹھے تھے, دل ڈوبنے لگا, خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. جب مائیں ناراض ہوں گی تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی مولانا میری کہانی سنو اور مجھے راستہ دکھاؤ. کہتا جوانی میں ماں بیوہ ہوئی, اکیلا ہوں, کوئی بہن بھائی نہیں. اس بات کا پوری شدت سے احساس کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں. لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے, جھاڑو دیے, مجھے پالا پوسا, جوان کیا. وہ کہتا شادی شدہ ہوں, گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے. وہ کہتا جو میں دیکھتا ہوں ماں کا قصور زیادہ اور گھر والی کا کچھ کم. آپ مجھے بتاؤ میں اس جگہ پہ کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر. گھر والی کو سمجھا, جس طرح پیچھے ماں چھوڑے گی یہ بھی ماں ہے. مجھے کہتا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے, سنیے گا ترکیب. میں نے کہا کیا آیا جی؟ وہ کہتا میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا ماں جی کی عمر کتنی ہو گئی؟ کہتا 60 سال. میں نے کہا او ظالم, جوانی تو تیرے نام لگا دی. جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا, خواب دیکھے, سپنے دیکھے, اور کتنی گندی نظروں کی شکار ہوئی ہوگی, لیکن خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھی ہوگی اور آج تو بھی اس کو گھر سے نکال رہے. جب ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہ نمازیں قبول ہوں گی, نہ روزے قبول ہوں گے, نہ حج قبول ہوں گے, نہ لاکھوں کروڑوں کی سخاوت قبول ہوگی. اگر یہ ناراض ہوئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ آپ کے بالکل پڑوس میں ایک چھوٹا سا شہر, وہاں حاضر ہوا. کچھ دوست میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل نکلی. ایک جوان تھا 18-20 سال عمر, سر پہ امامہ, سفید جامہ, خوبصورت سا بیٹا. مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں دی. آج کا جوان تو چوک چباروں میں نظر آتا ہے. آج کا جوان تو چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے دکھائی دیتے ہیں. رقص و سرود کی محفلیں ہیں. میں نے کہا کتنا سعادت مند بیٹا, خود بھی سجدہ اور لوگوں کو بھی سجدے کی دعوت. بہت ساری دعائیں میرے لبوں پہ, کچھ نہانے قلب میں. مجھے کسی صاحب نے جو ساتھ بیٹھے تھے سرگوشی کی, وہ کہتا مولانا صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. وڈیاں وڈیاں پگاں بننے نال بندہ بڑا نہیں ہوتا بھائی, انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو بہت بری بات. چرب زبان تھا, بحث شروع کر دی. وہ کہتا مجھے بٹھاؤ, میرے والد کو بٹھاؤ, غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. خیر میں نے کوئی 1-2 بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی, میں نے کہا جا معذرت کر کے 10 سے 20 منٹ بعد واپس آیا. ہاتھ یہاں باندھے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتا بس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں,
तो अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया है। और भाई आज सीने से लगो, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा, हाँ, लेकिन उस वक्त के पछतावे से कुछ नहीं मिलेगा। और आज है तो इनकी कदर करो, और मरने के बाद तो लकीर पीटते हैं, फिर रोते हैं कब्रों से लिपट लिपट के। आज इनकी कदर करो, ये राजी हैं तो सोना रब राजी, और अगर ये नाराज गए तो अल्लाह हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। मेरे नबी ने माँ बाप की कदरें सिखाई, फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले। और फिर अमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाते हैं, मुसल्ला इमामत और ताहद नजर साहब, और हुजूर की आंखों में आंसू है। हुजूर को अपनी बिछड़ी अपनी माँ की याद आ गई। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहां आदाब की आयतें उतर चुकी है, यहां सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। हुजूर को माँ याद आ गई। यार जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली है तो इंसान आरजू जरूर करता है, काश के मेरे माँ बाप होते तो मेरे सर पर इज्जत की दस्तार देखते। मैं और आप अगर अपना माजी पलट के देखें तो हम खुद को गुर्बत की लकीर पे देखते हैं। एक वक्त का होता था, एक वक्त का होता ही नहीं था। अचार से रोटी खाते थे, गंडे से खा लेते थे, और यार गुड़ से खा लेते थे। किसी ने फकीर से पूछा ना कि सबसे मजेदार चीज कौन सी होती है, तो उसने कहा पुत्र भूख होती है। वो भूख का जमाना याद नहीं आता यार, वो लस्सी में नमक मिर्च और उसके साथ ही रोटी खा लेते थे। और आज दस्तरखान पे अनवा व अकसाम के खाने फल हैं। इंसान आरजू करता है काश अम्मा जी होते, काश मेरा अब्बा होता तो ये बहार भी देखते। और यार कभी कोई गली मोहल्ले में नहीं जानता था, रिश्तेदार ही नहीं पहचानते थे। वैसे भी गरीब का कोई रिश्तेदार होता ही कोई नहीं। गरीब तो बेचारा किसी को कॉल कर रहा है, नवाब का बेटा कॉल नहीं रिसीव करता, कहीं कर्ज ना मांग ले, कर्ज दे दिए तो वापस कैसे करेगा। भाई गरीब खुददार होते हैं यार, हाथ फैलाना तो ही ने जुस्तजू जानते हैं। वो तो समझता था कि मेरे चचा का बेटा, मेरे ताए का बेटा, मेरे फूफो का बेटा है। वो रिश्तों की कदरों को जानता था, लेकिन वो क्या भोला बाला जानता था कि जब दौलत डोरे जमाती है तो फिर रिश्ते और कदरें सब बदल जाती हैं। भाईजान हमने बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में देखे हैं जिन्होंने अपने आगाज को याद रखा हो कि कहां से शुरू हुआ और आज कहां खड़ा हुआ। और एक बात याद रखिएगा, ऊपर जाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कभी जमाना था भाई रिश्तेदार ही नहीं पहचानते थे। आज पूरी दुनिया में शोहरत, इंसान आरजू करता है काश के मेरे माँ बाप होते तो सर पर इज्जत की दस्तार देख दे। और कभी पास साइकिल नहीं होता था दोस्त, आज जहाजों के सफर है, आज दौड़ती गाड़ियां हैं, आज फलक बोस इमारतें हैं, बंगले हैं, प्लाजे हैं। इंसान आरजू करता है काश माँ बाप होते। मेरे एक दोस्त हैं, गाड़ी ली उन्होंने, मैंने मुबारकबाद दी, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा खुशी के हैं या माजी की तलखियां। वो कहता है एक जमाना था माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता है माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता है सब कुछ है, माँ नहीं है। मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर जिंदगी बड़ी अधूरी होती है यार, ये बड़ा याद आते हैं। मेरी वालिदा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं 1997 में किबला हजरत के पास आया तो मेरी उंगली हजरत की उंगली में थमाते हुए कहा कि मेरी आरजू जिस आप लोगों को तबलीग करते हो, ये भी एक वक्त आए कि मिंबर पे बैठ के अल्लाह रसूल की बातें सुनाए। वो 2 साल बाद अल्लाह के पास चली गई। हम राजी बर रजा हैं, हमने भी चले जाना है, लेकिन जाने वाले तड़पाते बड़ा है। मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ। मैंने अपनी 38-39 साल की उम्र में बड़ी इज्जतें कमाई हैं। और कभी कभी ये फितरत है ना इंसान की, इंसान आरजू जरूर करता है। कभी कभी दिल में ये आरजू मचलती है, मेरी भी अम्मा होती, वो पर्दे में बैठ के रसूलुल्लाह की बातें सुनती तो कद कितना बढ़ता। ये इंसानी फितरत है भाई। इंसान आरजू करता है कि काश माँ बाप होते तो मेरे सर पर इज्जत की दस्तार देखते। और हुजूर को माँ याद आई यार, मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं। और मेरे नबी की वालिदा कब बिछड़ी, जब मेरे नबी की उम्र 6 साल है। अब्वा नामी एक बस्ती है, यहाँ सैयद आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा आके रुक जाती हैं। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गए कि ये बुखार जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, और माँ बेटे में खूब सी गई। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, मां से लिपट के रोए। फिर नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक मां नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयद आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार पे 2 दफा हाजिर हुआ हूं। ये मदीना से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर है। मैं पहली दफा जब हाजिर हुआ सहरी का वक्त था,
پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سید آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، میں نے کہا پلٹ کے دیکھیں گے۔ جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے جب نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ آئی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج ماں کی یاد آئی، مصلی امامت میں ہیں، اور فرمایا کاش کہ آج ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا۔ میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو، حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ بڑی دولت ہے بھائی، بڑی دولت ہے، ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ مانا کہ بھائی آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ اب بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن میرا کہنا ہے یار کیا آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نہیں ہے جو آپ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو؟ پاؤں دبایا کرو یار، گپ شپ لگایا کرو، کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، پھول لایا کرو ان کے لیے، اور کبھی کبھی باہر ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو یار، اور کبھی کبھی ابا سے کہا کرو کہ ابا آؤ پرانے دوستوں سے ملا کے لاؤں۔ یہ بوڑھے پتہ کب مارتے ہیں دوست؟ جب ہم ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے۔ اولاد کو دھوکہ لگا، اور وہ دھوکہ کیا ہم سمجھتے ہم 15 دن بعد ہفتے بعد 500,000 خدمت کر دے بس یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ نہیں بھوکے ہمارے پیسوں کے، زندگی میں بڑا کمایا اور وہ کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے، اور انہیں ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی دوست، ان کی آرزو ہوتی ہے ہم نے پردیس کے دھکے سے اولاد کے لیے کھائے، ہم نے فیکٹریوں میں 18 گھنٹے خواب دیکھتے گزار دیے کہ یہ بڑے ہوں گے اور بڑا انسان بنیں گے، لیکن کیا ہوا حادثہ کہ یہ بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے، اور ان کی آرزو ہوتی ہے یار ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے، لیکن واضح سے دوست ہم ایک گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی گزارتے ہیں، 6 ماہ ہماری گھر میں ملاقات نہیں ہوتی۔ ہاں ماں باپ کو دیکھ کے نظریں چرا لینے والے، یار آتا ہے کنڈا کھڑکاتا ہے جہاں جی چاہتا ہے لے جاتا ہے، یار آتا ہے تو باہیں پھیلاتے ہیں، باپ کو دیکھ کے ہم رستہ بدلتے ہیں، بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرتے، پرواہ تک نہیں ہم لوگ کرتے، اور یار انہیں پیسے نہیں چاہیے، انہیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بڑھاپے میں ان کی آرزو ہوتی ہے ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے، اور یار ان سے مشورہ کیا کرو، پڑھے لکھے آپ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو گے تو زندگی کے گور سلیقے ملیں گے، لیکن میں نے کہا نا جب ہم پر پرزے نکالتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، ایک گھر میں رہ کے 6 ماہ ملاقات نہیں ہوتی، یار ہمیں ان کی یاد نہیں آتی، ہمیں ان کی وفائیں ان کا پیار وہ خلوص ہمیں یاد نہیں آتا، کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے کیا ہمیں یاد نہیں آتا؟ میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا گاؤں وہاں حاضر ہوا، والدین پہ گفتگو تھی تو میں نے دوران گفتگو اپنے ایک دوست کی بات سنائی، وہ مجھے فاہد نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں میں والدہ کو دکان پہ لے گیا تو دکاندار نے انہوں نے جوتا خریدنا تھا 6-7 قسم کے دکھائے، میں نے کہا ماں جی کون سا پسند؟ کہا پتر ساری صحیح نے، تو اس نے دکاندار کو کہا ساری پیک کر دو، کہا بیٹا ایک چاہیے، کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو ساری لے لیتے۔ مجھے یہ بات اچھی لگی جس طرح میں نے ابھی سنا دی، وہاں بھی میں نے یہ بات سنائی، وہ میرا میزبان نسیم نام تھا ان کا، اللہ اس جوان کو لمبی زندگی دے، مجھے بڑا اچھا لگا، وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے تو اس نے اپنی ایک بات سنائی، وہ انگلینڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے والدہ کو کال کی ایک دن کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ کیا پتر ساگ بنا رہی ہیں؟ کھانا ہی تھی آجا۔ وہ کہتے بس ماں کا یہ کہنا تھا کہ دل پہ ایک ایسی چوٹ لگی، میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں سے فلائٹ لی اور 7-8 گھنٹے میں پاکستان آیا اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا، اور پیار کہاں سے اڑا لایا یار، ہواؤں فضاؤں میں اڑتا ہوا ماں کے قدموں میں، اور ہم کیسی اولاد ہیں یار، گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی، انہیں دیہاتوں میں چھوڑ دیا، یہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، یہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، اور ہم آ کے شہروں میں جو ہے وہ بڑی عیاشی والی زندگی۔ اگر یہ بوڑھے ناراض ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہماری وجہ سے آئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا دوست، زندگی سے راستہ مانگیں گے، زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی، ان کی قدر کرو اور ان کی زندگی میں قدر کرو۔ میں نے بہت ساری باتیں سنا لی، میں نے بہت کچھ آپ کو کہہ لیا، آئیے کچھ باتیں ایسی بھی دیتا جاؤں، وظیفہ دیتا جاؤں جو آپ کی زندگی کو نکھار دے۔ واصف علی واصف سے سوال کیا گیا
ماں باپ چلے جائیں تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہے. دل میں آرزو، میرے والدین کوئی نہیں، میری بھی آرزو ہے وہ ہوتے تو خدمت کرتا. یہاں کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، اور کچھ خوش نصیب ایسے جن کے پاس یہ دونوں رشتے ہوں گے. تو یار اگر ہیں تو ان کی قدر، جن کے چلے گئے ان کے لیے میں بات سنانے لگا ہوں، اور جن کے ہیں ان کے لیے بھی ہے. واصف علی واصف سے سوال کیا گیا، ماں باپ چلے جائیں بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے، کوئی عمل وظیفہ ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. بھائی جان توجہ چاہوں گا، یہاں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائی غریب ہوں گے. غربت امارت اللہ کی طرف سے. مت خیال کرے میں پڑھا لکھا زیادہ ہوں اور میں جو نہ وہ ہوشیار بڑا ہوں اور میں سیانا بڑا ہوں اس لیے دولت پاس میں زیادہ ہے. دولت اللہ کی تقسیم ہے، امتحان دونوں کا ہے، جس کو زیادہ دی اس کا بھی اور جس کو کم دی اس کا بھی امتحان. توجہ دلاؤں گا، جو امیر بھائی ہے وہ اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل، باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے روڑی پہ پھینک دیتے ہیں، اور دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں. صفا کتنے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہے، اس کو پرواہ تک نہیں ہوتی. کتنا اچھا تھا یار بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیتا. وہ کسی نے کہا نا تو کروڑ پتی کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا. اشفاق احمد کہتے دادی کہا کرتی تھی بچپن میں، جو بچہ مٹھی باندھ رکھتا ہے اس میں چیز تھوڑی آتی ہے، اور جو مٹھی کھول کے رکھتا ہے اس میں چیز زیادہ آتی ہے. اور اشفاق احمد کہتے کون سا پلے سے یار دینا ہے؟ اللہ کے دیے سے دینا ہے. یار کتنا اچھا تھا بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیتا. میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 4-5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں بھائی ملازم ہے، بھتیجے گالیاں دے لیتے ہیں. یار کتنا اچھا تھا بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیتا، لیکن اپنے برابر بھی نہیں دیکھنا چاہتے. توجہ دلاؤں گا، اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی. یار کتنا اچھا تھا امیر بھائی غریب بہن کی کفالت لے لیتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. اور یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی ہے، اور تو اپنی اوقات تو دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، اور بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے. مجھے ایک دوست نے کال کی، کہتے مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، کتاب کپڑوں کا جوڑا. میں نے کہا ہاں تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اور وہ تحفہ کیا تھا؟ اس کے حصے کی زمین. ایک بات تو یہ بہنیں وار دیتی ہیں بھائیوں پہ، بھائیوں سے زیادہ انہیں کچھ عزیز نہیں ہے. یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے نا، بہنیں وار دیتی ہیں. اور دوسری بات بہنوں کو یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر بھائی سے حق مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے گا. پھوپھی نے منہ نہیں لانا، میں مر گیا تینوں میرے جنازے تے نہ تکے دے کے کروں گا. کیا غلط کیا؟ خود تو 1 انچ پہ بھائی نے ذبح کر دیا، اور بہن نے حق مانگا تو مرنا جینا ختم کر دیا. اپنی بہنوں کو عزت دو، اپنی بہنوں کی قدر کرو. اور یار ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں نا، یہ 6 ماہ یہ 15 دن بعد اداس ہو جاتے ہیں. داماد کا ترلا کر لیتے، پتر تو چھڑ جا، واپس ہم چھوڑائیں گے. لیکن یاد کیجئے گا بھائی، جب سے ماں باپ چلے گئے یہ 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی، ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی. آج تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں، 2 دن بعد ہی چلی جاتی ہیں. اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہو تو اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی کفالت کرو، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کرو. آخری بات گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. میں نے ایک مذہبی اسکالر اس کا لیکچر سنا، بات بڑی دل کو لگی. وہ کہتے میرے پاس ایک صاحب آئے، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے کہا راستہ دکھاؤ. وہ کوئی روحانی علاج کرتے ہیں. پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا لاہور سے. آبائی شہر پوچھا تو اس نے اس شہر کا نام لیا، فیصل آباد کا. اس نے کہا میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. کہا وہاں کوئی عزیز رشتے ہیں؟ کہا ہاں وہاں چچا تائے ہیں. کہا ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے؟ کہا وہ سب غریب ہے. اگلی بات سنیے گا. کہا کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ وہ کہتا 20 سال ہو گئے. میں نے عرض کیا نا غریب کا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا. 20 سال نہیں ملا، نہ بہن سے نہ چچا سے نہ تائے سے. کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا جا 20 دن ان لوگوں میں گزار کیا، بھوکوں کو کھانا دینا، برہنہ کو لباس دینا، پیاسے کو پانی دینا، پیادہ کو سواری دینا، کسی کا حل ٹھیک کروا دینا، کسی کا ٹیبل ٹھیک کروا دینا. اس نے کہا 20 دن جو تجھ سے ہو سکتا ہے خدمت کر کے آ. کرو مہربانی تو اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے. یار 20 دن بعد واپس کیا. کہا جا دوبارہ ٹیسٹ کروا. جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا بھائی. اور بھائی جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو یار، دعائیں لیا کرو. کلیجے تو آواز ہے یا اللہ انہوں شفا دے دے، اے اللہ انہوں. اور میرے نبی فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہیے تو صلہ رحمی کیا کرو. اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی دکھی غریب بہن بھائی ہیں. آئیے میرے بھائی، زندگی تھوڑی سی ہے،
اور رشتوں کی قدر کرنا جانے. والدین اگر آپ کے پاس ہے تو ان کی قدر کرنا سیکھو یار. ناراض ہے تو ان کے پاؤں میں گر کے ان سے معذرت کر لو یار. اگر یہ ناراض چلے گئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. میں اپنے بھائی کا شکر گزار ہوں جن کی دعوت پہ یہاں حاضر ہوا. جناب نے بڑی محبت سے نوازا. اللہ تعالیٰ ہی نے اور ان کی پوری ٹیم کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے. وقت کافی بیت گیا اور تشنگی بہار صورت ہم نے بڑوں سے سیکھی ہے. بہار صورت رہنی چاہیے. اللہ قبول فرمائے. دادا صاحب کا عرس بھی شروع ہے. چلے میں بس اتنا ہی کہوں گا. یہ افغانستان سے چلے اور دمشق آئے اور وہاں سے قدم اٹھا کے لاہور آئے. کچی گلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پلائے. بٹ کی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دی. بھائی جان انہیں گزرے ہوئے تقریباً 1000 سال کا زمانہ بیتنے والا ہے اور وہاں اس شاہ کا میلہ ہے. کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے. دیتا اللہ ہی ہے بھائی, لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے. جو مانگو اللہ عطا کرتا. تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ, جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا, شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں لے آتی ہے. 40 دن کا چلا کاٹا دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنمار. اور اقبال سیلوٹ پیش کرتا, وہ کہتا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. بھائی یہ عمل والا ہے اور آج بھی باقی ہے. عمل والے قیامت تک باقی رہیں گے. میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرہ جاتا ہوں. میرے قبلہ برادر محترم میرے سینئر ہیں اور بڑوں کی موجودگی میں لب کشائی جسارت بھی ہوتی ہے اور اعزاز بھی ہوتا ہے. اعزاز ساتھ رہے گا اور بڑی محبت سے نوازتے ہیں. یقیناً آپ بھی وہاں تشریف لے گئے ہیں جس جگہ کا میں نے ابھی ذکر کیا. تو وہ ریگستانی علاقہ ہے. وہاں میں جب پہلی دفعہ گیا, وہاں مرشد آباد کے نام سے ایک آستانہ ہے. وہاں میں جب گیا تو وہاں میلوں میل نہ بستی نہ آبادی, نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار. پانی ملا کڑوا کسیلا. حیرت کی دنیا میں کھو گیا مالک, نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک. اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے. دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھرائے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ مٹنے نہیں دیتا. میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا, علماء کو صوفیاء کو اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا. ایک دیوانہ کہہ رہا تھا, ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے. کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو, بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. بھائی جان یہ عمل والے ہیں, باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے. راوی کا ایک کنارہ جہاں علی حجویری بیٹھا ہے اور راوی کے دوسرے کنارے پہ ایک بہت بڑا نام ہے. نام آج بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد آلود ہے. مقبرے ان کے آج بھی ہیں لیکن وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. ہاں کبھی زمانہ تھا اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی, گردنیں کٹتی تھی. نور جہاں کا مقبرہ اور سمن آباد کے اندر اس کی بیٹی سے وہ نساء اس کا مقبرہ. اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے. وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں, نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزن نئے صدائے بلبلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا, نہ چراغ جلائے گا, نہ پتیاں ڈالنے آئے گا, نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی. نام انہی کے زندہ بھائی, پیغام انہی کے زندہ, جنہوں نے زندگی اللہ رسول کے نام لگائی ہوگی. آئیے بھائی ہم بھی عمل والے زندگی گزاریں تاکہ نام بھی زندہ پیغام بھی زندہ. اور اگر عبرت کی آنکھ ہے نا تو بھائی ان لوگوں کا تماشا, میں نے ابھی ایک کا تذکرہ کیا, ان لوگوں کا تماشا دیکھو جن کا کبھی طوطی بولتا تھا. اور بڑے بڑے نام ہیں, قارون آیا نام مٹ گیا, حامان آیا نام مٹ گیا, شداد آیا نام مٹ گیا, چنگیز آیا نام مٹ گیا, ہلاکو آیا نام مٹ گیا. آل ساسان 3150 سال ایران پہ حکومت کر رہے والے ہیں. کہاں گئے بھائی بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے کج کلا, بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بینسا بیل شتر, کیا گھیو چاول مونگ مٹر. ارے کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اور یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا. اور میرے قبلہ فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے, سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا, ایک سچا ہے در سائیں کا اس در پر آ کر دیکھ لیا. یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں, الفت کے رشتے فرضی ہیں, سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں, آواز لگا کر دیکھ لیا. 4 دن کی چاندنیاں دوست پھر اندھیری رات ہوگی, آؤ دوڑو ان راہوں پہ جن راہوں پہ علی حجویری دوڑے, دوڑو ان راہوں پہ جن راہوں پہ
मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दौड़े, दौड़ो उन राहों पे भाई जिन राहों पे बाबा फरीद दौड़े। भाई इन राहों पे दौड़ने वालों के नाम जिंदा, पैगाम जिंदा। अल्लाह हम सबको अमल के जज्बों से माला माल फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज अंदर किबला अपनी गुफ्तगू फरमाई।